ہماری نشست کا جو موضوع ہوگا وہ واقعہ کربلا کی تفصیلات ہیں اس واقعہ کی، لیکن براہ راست اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الطحر کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی پہچان بتائی، ان کی تعریف فرمائی، ان کی مدح فرمائی۔ گو کہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن یہ جو اس کا پہلا لفظ ہے یہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوفون، یہ وہ لوگ ہیں جو وفا کرتے ہیں، یہ لوگ صاحبان وفا ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تعارف اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، تو فرمایا کہ جو میرے محبوب کی اہل بیت اطہار ہیں، جو میرے محبوب کا گھرانہ ہے، ان کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا یہ لوگ جان لو صاحبان وفا ہیں۔ ان کے ساتھ جو تعلق جوڑا جائے، جن کے ساتھ یہ تعلق بناتے ہیں یا ان کے ساتھ جب وعدہ کیا جاتا ہے، یہ اس کو آدھے ادھورے رستے میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وفا کرنے والے، یہ توڑ چڑھانے والے ہیں، یہ توڑ نبھانے والے لوگ ہیں۔ اب آئیے بڑی توجہ کے ساتھ، وقت تھوڑا گزر گیا ہے، مختصر وقت میں نے اس کو کلوز کرنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یوفون، اب یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ میں مختصراً واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ حسنین کریمین علیہم السلام، آپ علی تھے، تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو، حضور مولا کائنات علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ منت مانیں کہ یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو ہم شکرانے کے طور پر، نذر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں 3 روزے رکھیں گے۔ بچے شفا یاب ہو گئے، حضور مولا کائنات اور سیدہ کائنات علیہ السلام نے 3 دن روزے رکھے، اور تینوں دن کا ماجرا یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگتے تو افطار کے وقت دروازے پر ندا آتی کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا دے، دوسرے دن ندا آئی کون ہے جو یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن ندا آئی کون ہے جو اسیر کو کھانا کھلائے۔ تینوں دن ان صاحبان نے وہ جو اپنے افطار کا کھانا تھا وہ اٹھا کر کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو کھلا دیا۔ جب یہ عمل ہوا تو اللہ رب العزت کی ذات یہ عمل دیکھ رہی تھی، یہ عمل اور کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، فرمایا لوگوں جان لو یہ میرے محبوب کے اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ نظر مانی ہے، انہوں نے مجھ رب کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ 3 روزے رکھیں گے، وعدہ بھی کیا لیکن اس کو اس خوبصورتی سے نبھایا کہ جو اپنا کھانا تھا وہ بھی راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوفون، یہ جو میرے محبوب کے گھر والے ہیں یہ صاحبان وفا ہیں، یہ نبھانے والے ہیں۔ اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ایک دفعہ گزر گیا، واقعہ تو ایک دفعہ گزر گیا، آیت مبارکہ اتری ہے واقعہ نازل ہونے کے بعد، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا اوفو بالنذر، فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا کہ میرے محبوب کے اہل بیت اطہار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کیا ہوا وعدہ اور نذر جنہوں نے نبھائی، اور انہوں نے کھانا کھلایا، اور انہوں نے کھانا
یہ ماضی کی بات تھی، گزر چکا تھا واقعہ، تو اس واقعہ کو اسی انداز میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں فعل مضارع کا صیغہ ہے یوفون، اور عربی گرامر کے اعتبار سے فعل مضارع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حال کا بھی معنی دیتا ہے، مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک بار انہوں نے وفا نہیں کی، یوفون یہ آج بھی وفا کرتے ہیں، کل جب موقع آئے گا یہ تب بھی وفا کرنے والے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ آج وفا کر رہے ہیں یا انہوں نے ایک مرتبہ وفا کی ہے، یہ ہیں ہی اسی شان کے ساتھ۔ آگے چلیے، اب آپ کسی سے یہ پوچھیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں سکول جاتا ہوں، بچے سے کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی میں سکول جاتا ہوں، یا میں اگر کہوں گا تو میں یہاں پر جمعہ پڑھنے آتا ہوں۔ پڑھنے آتا ہوں یہ حال ہے، پڑھنے آؤں گا یہ مستقبل ہے، لیکن یہ بیان کرتے ہوئے میں نے ماضی کی نفی نہیں کی۔ معنی یہ نہیں ہے کہ میں آج ہی آیا ہوں، میں آج ہی آیا ہوں، نہیں، میرا کہنے کا اس سے پیچھے یہ ہے کہ میں یہاں آتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے یہاں آ رہا ہوں۔ بچے سے پوچھیں گے کہ تم کہاں جاتے ہو، وہ کہتا ہے میں سکول جاتا ہوں۔ جاتا ہوں کا معنی یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے 6 ماہ سے سکول جا رہا ہوں، 10 سال سے سکول جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوفون، یہ وفا کرتے ہیں، معنی یہ ہے یہ آج نہیں کر رہے بلکہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ تب سے وفا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ اسی شان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ یہ وفا کرتے ہیں۔ یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نبھاتے ہیں، اس کو توڑ چڑھاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب وہ وعدہ کیا تھی، وہ نبھانا کیا تھا؟ وہ نبھانا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں احادیث عرض کی تھی کہ حضور اپنے سینہ اقدس پر امام علی مقام کو کھلاتے تھے، سجدے میں جاتے تو سجدہ طویل فرما دیتے۔ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں گمان گزرا کہ معاذ اللہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ آپ وصال فرما گئے سجدہ کی حالت میں، اٹھ کر دیکھا تو منظر یہ تھا کہ حضور سجدے میں تھے اور حضور کا شہزادہ حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار کھیل رہا تھا۔ اگلی بات سنیے، یہ بات جہاں تک نہیں ہے کہ صرف کھیل رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے چاہا کہ حسین کو اتار دیں، حسین کو آقا علیہ السلام سے نیچے اتار دیں، تو آقا علیہ السلام نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر منع فرمایا، فرمایا حسین اپنی مرضی سے سوار ہوا ہے، جب تک اپنی مرضی سے اتر نہ جائے رب کی رضا اسی میں ہے، مصطفیٰ یہ حسین تیرے اوپر سوار ہے، تو سجدے کو طویل کر دے۔ تو حسین کی رضا میں رب کی رضا ہے، حسین کی رضا میں رب کی رضا ہے، حسین کی محبت میں رب کی محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور باری تعالیٰ جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو ان کی محبت یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کی محبت وہ خدا کی محبت ہے، ان کی دشمنی وہ مصطفیٰ کی دشمنی ہے، اور ان کی دشمنی یہ خدا کی دشمنی ہے۔ اب جب یہ واقعہ چلتا رہا جو میں نے روایات عرض کی کہ صحابہ کرام میں معروف ہو چکا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ اب وقت گزرتا گیا، حضور کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت گزری، سیدنا عمر فاروق کی خلافت گزری، سیدنا عثمان غنی کا دور گزرا، حضور مولا کائنات کی خلافت گزری، سیدنا امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ گزرے،
تو یہاں تک تو تھی خلافت علی منہاج النبوہ، جس کو حضور نے فرمایا کہ میری بات، میری خلافت، میری سنت پر 30 سال قائم رہے گی، قائمم بالقسط، یہ سیدھے راستے پر قائم رہے گی، اور پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پناہ مانگا کرتے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کر کر کے کہ باری تعالیٰ سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ابو ہریرہ کو سن 60 ہجری سے بچا لے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ سن 60 ہجری کے رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، آپ فوت ہو گئے۔ اب یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین بھی اس طرح ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے مختلف شہروں کے اندر، بلکہ 10 سال پہلے مختلف شہروں میں اپنے نمائندے بھیجے اور ان کو کہا کہ وہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کریں۔ تو بعض جگہوں پر تو بعض خطوں میں تو یہ معاملہ ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے تھے، جنہوں نے حضور کا دور دیکھا تھا، جنہوں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا تھا، صحابہ کرام نے، انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس سے انکار کیا، اور بعض نے سکوت کیا، یہاں تک کہ جب مدینہ کے گورنر نے کھڑے ہو کر کے کہا، اعلان کیا کہ یزید کے لیے ولی عہدی پر اس کی بیعت کرو، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ مروان بدبخت کے الفاظ تھے جن کو آج کے اس دور میں ہمارے کچھ ناخلف لوگوں نے، جو ناسمجھ ہیں بیسیکلی، جنہوں نے پڑھا نہیں قرآن و حدیث کو، جنہوں نے جا کر کے کتابوں کو نہیں دیکھا، اور انہیں دین کی سمجھ نہیں آئی کہ دین کی اصل کیا ہے، اہل سنت کا اصل عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، طریق کیا ہے، جنہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے یہی لفظ بے عین ہی اپنی کتابوں میں کوٹ کر دیے، اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں ان کو لگا کہ شاید یہ بڑی دلیل ہے، انہوں نے لکھ دی۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ دلیل دینے والا پہلا شخص مروان تھا، مروان بن حکم۔ اس نے یہ جملے بولے، اس نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا عمر فاروق کی نامزدگی کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بدبخت، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، خلفائے راشدین پر تہمت باندھتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ سنت صدیق اکبر نہیں ہے، یہ سنت قیصر روم ہے، اور یہ سنت کسریٰ ہے، یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ امام علی مقام نے اس کی مخالفت کی، امام حسین علیہ السلام نے۔ اب جب یزید قابض ہوا تخت پر، اس یزید لعین کے جو کردار کے اوپر ہم ایک الگ گفتگو کریں گے، اور اس پر بھی عقیدہ اہل سنت کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ بدبخت تھا کیا، اس کا کردار کیا تھا، کیوں آج امام علی مقام اس کے خلاف نکلے اور یہ مارکا پیش آیا۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اب اس کی باقاعدہ اس کی حکومت کی بیعت لے جانے لگی، اس کی بادشاہت کی بیعت لے جانے لگی، اس کے لیے لفظ خلافت استعمال نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے، یہ جان بوجھ کے ہماری زبانوں پر لفظ چڑھایا گیا ہے، خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، ان کو ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ اور علی منہاج السنہ،
یہ 30 سال تک رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، جس میں فتنے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، تباہی ہوگی امت کی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو اب جب اس بدبخت نے اپنی بادشاہت کے لیے خط لکھے تو اس نے بتایا اور لکھا کہ یہاں پر یہ جو 4 یا 3 لوگ ہیں یہ کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور آخری شخصیت وہ غالباً سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ اب جب یہ مارکہ اور واقعہ پیش آ چکا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام سے مشاورت کی کہ ہمیں ولید بن عقبہ، یہ مدینہ کا گورنر تھا، مدینہ کا کیا تھا، اس نے ہمیں بلا بھیجا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے، کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام علی مقام نے کہا ہم دیکھیں گے کہ اہل مدینہ اس پر کیا کہتے ہیں، اہل حجاز کیا کہتے ہیں اس رویے پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس وہ پہلے سے مکہ میں موجود تھے، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسی رات انہوں نے مکہ کا سفر اختیار کیا، یہ مکہ چلے گئے۔ امام علی مقام اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر ولید بن عقبہ کے پاس گئے۔ آپ نے نوجوانوں سے کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم نے دروازہ کھول کر اندر آ جانا ہے، ورنہ تم نے باہر انتظار کرنا ہے۔ وہاں ولید بن عقبہ اور اس کے ساتھ مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا، تو ولید بن عقبہ نے امام علی مقام سے یہ عرض کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے، تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے تعزیت پیش کی، اظہار افسوس کیا، اس کے بعد آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات جو آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسے شخص سے اگر تم بیعت چاہتے ہو تو میں کوئی غیر معروف شخص نہیں ہوں، مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں حسین بن علی ہوں، جس کو سبط رسول، سبط پیغمبر کہا جاتا ہے، لہٰذا میرا بیعت کرنا یہ لوگوں کے لیے حجت ہے، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ لوگ اس سے دلیل قائم کریں گے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اور میری دلیل پکڑتے ہوئے وہ اس عمل کو پسند کریں گے، اختیار کریں گے، لہٰذا میں جو بھی عمل کروں گا وہ یہاں بند کمرے میں نہیں کروں گا، حسین مجمع کے سامنے اپنا فیصلہ سنائے گا۔ یہاں مروان بدبخت وہ اٹھا، اس نے ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے ان سے کہا، اب ولید بن عقبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خدا خوفی رکھنے والا شخص تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ادب کرنے والا، حیا کرنے والا تھا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا، لیکن مروان بدبخت جو شقی القلب تھا اس نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ اگر تم نے آج حسین سے بیعت نہ لی تو جان لو پھر تم کبھی قیامت کے دن تک حسین سے بیعت نہیں لے سکتے، یہ جان لو کہ پھر تم کبھی حسین سے بیعت نہیں لے سکتے، اور اس کا انجام اور اختتام یہ خون پر ہوگا۔ یہاں پر تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی، جب مروان نے امام علی مقام پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اب امام علی مقام کے چند جملے ہیں جو یزید کے کریکٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں اور دوسری طرف بتاتے ہیں کہ حسین کون ہے۔
سنیے یہ امام علی مقام کے جملے، ہم کیوں امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہیں اور یزید کی مخالفت کرتے ہیں، اور جان لیجئے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ امام علی مقام نے یزید کے خلاف پوری چارج شیٹ پڑھ کر سنائی، اس کے خلاف ایف آئی آر پڑھ کر سنائی کہ وہ بدبخت اس حالت کا شخص ہے، اور مجھ جیسے سے تم توقع کرتے ہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے۔ آپ نے فرمایا انی انا اہل بیت النبوہ، اے بدبخت سن لے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے ایک بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا وَمَعْدِنَ الرِّسَالَةِ، ہم وہ ہیں جہاں پر جس گھر میں رسالت اتری ہے، وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، اور حسین وہ ہے جو فرشتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ہم فرشتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات کے گھر کشتی ہو رہی تھی، ایک طرف سیدنا امام حسن تھے، ایک طرف سیدنا امام حسین تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو حوصلہ دے رہے تھے۔ سیدہ کائنات عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے بابا جان آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حسین بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، حسن کا حوصلہ میں مصطفیٰ بڑھا رہا ہوں، حسین کا حوصلہ جبریل امین بڑھا رہے ہیں۔ ارے وہ گھر جس میں رسالت اتری، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں وحی خدا نازل ہوئی، جس میں جبرائیل امین آتے تھے اور وہ حسنین کریمین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، اور یہ گھر یہ رحمت کا منبع ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو نازل کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور فرمایا بنا فتح اللہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی، وَبِنَا يَخْتِمُ، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ کائنات کو ختم فرمائے گا۔ یہ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ مردان بدبخت سن لے کہ ہم ان خصوصیات کے صفات کے حامل لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ، وہ بدبخت وہ لعین شخص ہے جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، جو شراب پینے والا ہے، جو نیک لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، مُعْلِن بالفسق، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، لوگوں جان لو مجھ جیسا قیامت تک یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا مثلی، مجھ جیسا، لا یبایعُ کمثلہ، اس بدبخت یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور مصطفیٰ حسین سے ہے۔ ارے حسین کی بیعت کو عام بیعت نہ سمجھو، حسین کی بیعت حقیقت مصطفیٰ کی بیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے فرمایا مثلی لا یبایعُ کمثلہ، وہ صرف حسین کی بیعت نہ ہوتی، وہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اسوہ تھا، ایک مثال تھی کہ اگر حسین نے بیعت کر لی ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کیونکہ حسین کا بیعت کرنا ایسے تھا کہ جیسے خود مصطفیٰ نے بیعت کی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی صورت ہے، یہ مصطفیٰ کی شکل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہوتا، حضور کے وصال کے بعد ہم حسن اور حسین کو اکٹھا کھڑا کرتے، ہمیں مصطفیٰ نظر آ جاتے۔ انا اہل بیت النبوہ، یہ حضور کے گھر والے ہیں، یہ مصطفیٰ کا خون ہیں،
انہیں عام اور معمولی نہ سمجھا جائے، ان کا کہا مصطفیٰ کا کہا سمجھا جائے، ان کا انکار مصطفیٰ کا انکار سمجھا جائے۔ پھر امام علی مقام پلٹ کر گھر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا اور اس پر مشاورت کی کہ ہم پر اب بڑا سخت وقت آ چکا ہے اور ہم پر زمین تنگ کر دی جائے گی، ہمیں یہ لوگ تب تک چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک یا یہ ہمارا خون لے لے اور یا یہ ہماری بیعت لے لے۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو دوسری زوجہ سے ہیں، حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور مولا کائنات کی زوجہ ہیں، ان سے جو حضور مولا کائنات کے شہزادے ہیں محمد بن حنفیہ، ان سے مشاورت کی۔ انہوں نے کہا آپ مکہ کی طرف سفر فرما لیں اپنے اہل خانہ کو لے کر، اور آپ وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو پھر آپ مختلف دیہاتوں میں، ریگستانوں میں، بیابانوں میں ہجرت کر جائیں، کیونکہ یہ لوگ کبھی چین سے نہ بیٹھیں گے، اور آپ انتظار کریں کہ حالات کب موافق ہوتے ہیں۔ ادھر سے کوفہ سے امام علی مقام کو خط آنا شروع ہوئے کہ ہم یزید بدبخت کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کی کچھ اہل سمجھتے ہیں اور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے 28 رجب المرجب کو سفر شروع کیا، اور وہ ایک رات تصور کیجئے، حسین کی قربانی صرف کربلا کی قربانی نہیں تھی۔ آج ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے، 5 دن 6 دن 7 دن مدینہ میں رہتے ہیں، ہم وہاں سے آ کر بڑے بڑے نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، اپنا ہجر اور فراق پڑھتے ہیں کہ ہم مدینہ سے جدا ہوئے، مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، ہم پر بڑا قہر گزرا، ہم پر بڑا سخت وقت گزرا ہے۔ تصور کیجئے 55 برس حسین مدینہ میں رہا تھا، جہاں حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلے تھے، جہاں حسین نے جن گلیوں میں حسین چلا کرتے تھے، جن گلیوں میں حسین کھیلا کرتے تھے، جن گلیوں میں سرکار حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر چلایا اور پھرایا کرتے تھے، یہ وہ مدینہ تھا۔ ایک رات تھی، امام علی مقام اپنے خانوادے کے ساتھ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، اور کبھی ادھر جاتے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، اپنی اماں جان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے اور سلام رخصت پیش کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ وہ مدینہ چھوڑنا مشکل تھا، حسین کے لیے آسان نہ تھا، تڑپتے رہے یہ سارے حضور کے خانوادے والے، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہاں اب یہ ہم پر آ چکی ہے کہ ہمیں حضور کے اس شہر سے رخصت ہونا پڑے گا۔ اور سنیے، اس کو کہتے ہیں وفا، یوفون بالنذر، یہ وہ اہل وفا ہیں، یہ وہ صاحبان وفا ہیں۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کا شہر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر جنگ لگے اور یہاں پر خون بہا جائے، یہاں کے لوگوں کو شہید کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کی شہر کی حرمت کی بقا کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، اپنے آقا کے شہر میں خون بہانا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ پہلا درجہ تھا اور پہلا رنگ تھا وفا کا جو حسین نے مدینہ میں دکھایا تھا۔ اب وہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، 4 ماہ امام علی مقام مکہ میں رہے۔ وہاں بدبختوں نے اپنے جاسوس بھیجے یزید نے، اور انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ پلاننگ یہ تھی کہ حج ہوگا، حج کا موقع ہوگا، حج کا موقع ہوگا، حج کے موقع پر رش ہوگا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور ان کے قاتل کا سراغ نہ مل سکا، اسی طرح حسین کو مکہ میں حج کے دوران شہید کر دیا جائے، اور وہاں اعلان ہو جائے گا کہ ہمیں خبر ہی نہیں، اتنے لوگ تھے، ہم کہاں سے
امام علی مقام کے قاتل کو تلاش کریں۔ امام علی مقام نے اس سازش کو دیکھ لیا، جان لیا۔ آپ اور ادھر دوسری طرف اہل کوفہ، انہوں نے آپ کو کم و بیش 4000 خط لکھے جنہوں میں انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جائیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں اور مجھے خبر کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا حالات سازگار ہیں۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام کے لیے بیعت کی۔ انہوں نے لکھ بھیجا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ ادھر امام علی مقام کو سازش کی خبر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے جید صحابی ہیں، انہوں نے امام علی مقام کو روکنا چاہا کہ آپ یہاں سے رخصت نہ ہوں، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، وہ صادق المصدوق، سب سے زیادہ سچے، سچ بولنے والے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حج پر مکہ میں ایک شخص کو دمبے کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کی حرمت میرے خون کی وجہ سے پامال ہو۔ حسین اس شہر کی حرمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ راستے میں آپ کو خط ملتے رہے۔ اب یہ دوسری قربانی اور دوسری وفات تھی آپ کی۔ ادھر آپ نے احرام باندھا تھا حج کا، سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، احرام کس چیز کا باندھا تھا؟ حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ 8 ذی الحج کو لوگ احرام باندھ کر منا جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنا حج ترک کیا، نانا کے دین کی خاطر، اس حج کو بچانے کی خاطر 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کیا۔ مکہ سے کوفہ چلے، کوفہ کے قریب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ اہل کوفہ، وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد بدبخت آ گیا ہے، اور اس بدبخت نے، اس ظالم شقی القلب نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا ہے۔ اگر امام وہاں سے پلٹنا چاہتے تو لوٹ جاتے، لیکن آپ آگے بڑھتے گئے، اور پھر جب آپ کوفہ شہر کے پاس پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے، وقت چونکہ کم ہے میں واقعات کو مختصر کر کے آپ کو براہ راست آگے لے جانا چاہتا ہوں، تو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں 1000 کا لشکر بھیجا امام علی مقام کی طرف۔ یہ کوفہ شہر سے باہر آیا، اس نے ملاقات کی، اس نے کہا آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ آپ نے خط دکھائے اور فرمایا کہ مجھے اہل کوفہ نے بلایا ہے۔ اس نے راستہ روکا۔ امام علی مقام نے یہاں پر حر کو ایک جملہ کہا، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، بڑا قابل توجہ، اور یہ آپ کو عقیدہ بتانے لگا ہوں حر کے جملے سے، آگے سنیے گا۔ امام علی مقام کو جب حر نے روکا تو امام علی مقام نے فرمایا، حر تجھے تیری ماں روئے، حر تجھے تیری ماں روئے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، عرب کا محاورہ ہے، اس کی تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے۔ حر نے آگے سے جواب دیا، حر نے کہا حسین آج جس حال میں آپ ہیں، اگر کوئی اور ہوتا میں دیکھتا وہ مجھے یہ جملہ کیسے کہتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا جواب کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ اب سنیے، یہاں پر ایک اور بات سناؤں آپ کو۔ سیدہ کائنات کے ادب نے حر کو کیا دیا، اور سیدہ کائنات کا ادب
इंसान को क्या देता है। सैयदा कायनात सलाम अल्लाह अलैहा अभी छोटी मासूम बच्ची थी, शहजादी थी, तो एक मर्तबा अबू जहल बदबख्त ने बदबख्ती करते हुए सैयदा कायनात को थप्पड़ मारा। आप रोती हुई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और अर्ज किया कि बाबा जान, अबू जहल बदबख्त ने मेरे साथ ये मामला किया है। सामने उस वक्त अबू सुफियान बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ ये बात अबू सुफियान को बताओ। अबू सुफियान ने जब ये बात सुनी, उसने सैयदा कायनात का हाथ पकड़ा, अबू जहल के पास पहुंच करके कहा, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, तुम भी अबू जहल को उसी जोर से थप्पड़ मारो, मैं देखता हूं कि ये क्या करता है। सैयदा कायनात ने अबू जहल को जोर से थप्पड़ मारा। अब वापस आकर सैयदा कायनात ने आका अलैहिस्सलाम को ये पूरा वाकया सुनाया। हुजूर ने उस मौका पर एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया बारी ताला सुफियान के इस अमल को तू याद रखना, इसका बदल अता फरमाना। सुनिए, वो अबू सुफियान जिसकी वजह से गज़वा बदर हुआ, वो अबू सुफियान जिसकी वजह से गज़वा उहद हुआ, वो अबू सुफियान जो 30,000 का लश्कर लेकर गज़वा खंदक के मौका पर हुजूर से जंग करने आया, वो अबू सुफियान जो सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर का रास्ता रोका, हुजूर को उम्रा न करने दिया, करीब था कि वो इसी बदबख्ती में फौत हो जाते। सैयदा कायनात का अदब था और वो आका अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और फतह मक्का के मौका पर आखिरी साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू सुफियान को ईमान अता फरमा दिया। ये सैयदा कायनात का अदब है जो इंसान को जहन्नम के किनारे से निकाल कर जन्नत में ले जाता है। इधर हुर ने भी यही अमल किया। उसने कहा मैं आपकी वाज़ा का अदब करता हूं। आगे चलकर 10 मुहर्रम को जब इब्ने ज़ियाद और यजीद की फौजों ने हुक्म दिया कि इमाम अली मकाम पर हमला कर दो, यजीद का दिल फिर गया। वही अदब था जो उधर अबू सुफियान ने किया था, वो जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाया गया। इधर हुर था जो जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर आ गया था। ये सैयदा कायनात का अदब है जो इंसान को ईमान की दौलत अता करता है। 2 मुहर्रम उल हराम को ये काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो इमाम अली मकाम ने पूछा कि ये कौन सी जगह है। आपको बताया गया इसको कहते हैं वादी नैनवा। इमाम अली मकाम ने फरमाया हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर खैमे लगा दिए जाएं। जंग सिफीन के मौका पर इमाम अली मकाम हुजूर मौला कायनात के साथ थे और दीगर लोग भी थे, सहाबा कराम थे। उनमें से एक सहाबी कहते हैं जब हम इस वादी नैनवा में पहुंचे, हुजूर मौला कायनात फरमाने लगे कि ये कौन सी जगह है। बताया गया ये वादी नैनवा है। आपने फरमाया हा होना मना खुराका बिहिम, ये वो जगह है जहां उनकी सवारियां आकर के रुकेंगी। व मौदा और हालिहिम, ये वो जगह है जहां उनके खैमे लगाए जाएंगे। व मेहराको दिमाइहिम, ये वो जगह है जहां हुसैन और उसके साथियों का खून बहाया जाएगा। फ़िअतु मिन आले मुहम्मदिन यक़्तुलून, आले मोहम्मद का एक गिरोह इस जगह पर कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर आगे फरमाया तब की अलैहिमुस्समाए वल अर्द, और ज़मीन और आसमान उनकी इस मजलूम शहादत पर गिरिया करेंगे और रोएंगे। 5 दिन तो गुजरे मुज़ाकरात में। 7 मुहर्रम उल हराम को इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उसके काफिले पर पानी बंद कर दिया जाए। फिर 9 मुहर्रम उल हराम की शब आती है और 9 मुहर्रम उल हराम मुझे उन्होंने हुक्म किया था कि आपने 1:30 बजे गुफ्तगू ख़त्म कर देनी है और मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 1:30 हो चुके हैं।
اب آپ کی حکم ہوگا تو میں یہیں پر گفتگو کو ختم کر دوں گا، اور اجازت ہوگی تو اس کو آگے لے کر کے جاؤں گا، یہ آپ کی ثوابدید ہے، جیسے آپ کہیں گے۔ مجھے حکم یہ تھا کہ 1:30 بجے گفتگو ختم کرنی ہے، باقی سارے دوست بھی کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ختم کر دی جائے، اس کو بعد میں بیان کر دیا جائے، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی اس میں مضاحکہ کی بات نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اگلے جمعہ پر نہیں ابھی بیان کر دیا جائے، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ تو باقی سب دوستوں سے بھی جن کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا، ہم جمہوریت کا احترام کرتے ہوئے کثیر کی رائے کو لیتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کی شام ابن سعد نے کو حکم ہوا ابن زیاد کی طرف سے، میں اس ابن زیاد کا پورا شجرہ نسب آپ کو بتاؤں گا کہ ہر وہ بدبخت اور لعین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ حضور مولا کائنات کے خلاف کھڑا ہوا، یہ لعین لوگ تھے کون، ان کا شجرہ نسب کیا تھا، یہ بدبخت کون تھے۔ حکم ہوا کہ جی جنگ شروع کر دی جائے۔ شمر یہ خط لے کر کے آیا۔ اب امام علی مقام اپنے خیمہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اپنی تلوار پر یوں سر رکھا ہوا تھا۔ آپ کو اونگ آ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمانے لگے، حسین تم یہاں پر پیاسے ہو، تم یہاں پر اکیلے ہو، لیکن حسین یہ ایک رات صبر کر لو، کل تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ابھی آپ یہ خواب ہی دیکھ رہے تھے، دوسری طرف یزیدی فوج کے گھوڑوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ امام علی مقام سیدہ زینب دوڑ کر آئیں سلام اللہ علیہا، بھائی کو جگایا کہ بھائی جان یہ کیا، کون سی آوازیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے۔ امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو بھیجا، عباس دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار گئے، ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے کہ حسین کے ساتھ جنگ شروع کی جائے۔ پلٹ کر آئے، عرض کی کہ مولا حسین یہ یاد رکھیے یہ عباس علمدار یہ وفا کا پیکر ہے، اگر آپ نے حضرت عباس کا ترجمہ کرنا ہو کہ عباس کس کو کہتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے اور اس لفظ کا نام وفا ہے۔ رشتے میں بھائی تھے، سگے بھائی تھے، حضرت ام البنین کے شہزادے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین کو اور امام حسن علیہ السلام کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم کنیز کی اولاد ہیں، ہم غلام ہیں، بھائی کے اندر برابری آتی ہے، حضور ہم آپ کے برابر نہیں ہیں، آپ سیدہ کائنات کی اولاد ہیں، آپ کے برابر کائنات میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ پاک خون تھے جن کو اللہ نے یہ سمجھ عطا کی تھی کہ کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون جیسا کوئی خون نہیں ہے، سیدہ کائنات کی اولاد جیسی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار کو امام علی مقام نے فرمایا عباس ان سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، ہم اس ایک رات میں اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو مفسرین کرام، امام طبری نے، امام قرطبی نے اور دیگر کئی ائمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ بات کیا ہے اس کو سیدنا امام حسن نے بھی فرمایا ہوا ہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تو انہیں لوگوں نے تانا دیا کہ حسن تم نے یہ کیا کیا، یہ اچھا عمل نہ تھا، ہم تو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ حکومت یہ دنیا کی چیز تھی، اللہ نے ہمیں انا اعطیناک الکوثر عطا کی ہے۔ اب دوسری طرف آئیے مفسرین کرام کیا کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت جو 90 برس تھی، جو 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر 132 ہجری میں جا کر ختم ہوتی ہے، یہ 90 برس ان کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کیلکولیٹ کریں تو یہ 1000 مہینے بنتے ہیں۔
कितने बनते हैं? 1000 महीने बनते हैं। और इधर 9 मुहर्रमुल हराम हुजूर के खानवाते, हुजूर के अहले बैत की एक रात थी, जिस रात को वो खड़े होकर अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहे थे। तो कुरान कहता है खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। मुफस्सिरीन कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की 9 मुहर्रम की एक रात की इबादत बनी उमैया के 1000 महीनों की हुकूमत से अफजल और बेहतर है। मेरी अक़दा ठंडक दिल दा चैन, हुसैनियत, हुसैनियत। वो बदकिरदार अपनी हुकूमत को देख रहे थे, इधर उनकी 1000 महीनों की हुकूमत है। इधर रब कहता है मेरे मुस्तफा तेरे खानवादे की एक रात उनके 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। सारी रात अल्लाह के हुजूर गिरी आजारी की, कुरान की तिलावत की, फजर की नमाज अदा की। उसके बाद वहां से नकारा जंग बजा दिया गया। सबसे पहले हुर जो वहां से पलट कर आया था, उसने अर्ज की इमाम अली मकाम, मैं आपका मुजरिम हूं, मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे अपने जुर्म के इजाला करने का मौका दीजिए। आपने फरमाया हुर चाहते क्या हो? फरमाया कि मेरी वजह से आप यहाँ करबला तक पहुंचे हैं, मैं चाहता ये हूं कि आपकी राह में खून बहाने वालों में सबसे पहला नाम हुर बिन यजीद रियाही का होना चाहिए। हुर सबसे पहले मैदान में गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर असहाबे हुसैन जाते रहे, जा जाकर शहीद होते रहे। हबीब इब्ने मुज़ाहिर 90 साल के बूढ़े, वो भी शहीद हो गए। अब जब असहाबे हुसैन खत्म हुए, इधर इमाम अली मकाम खुद तैयारी करने लगे थे कि एक चांद के चेहरे जैसा खूबसूरत नौजवान तशरीफ लाया। अर्ज की चचा जान मुझे इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं अपने भाई की निशानी खत्म नहीं कर सकता। उधर इमाम कासिम कहने लगे चचा जान मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि कासिम जब तक जिंदा रहो मेरे भाई हुसैन का साथ ना छोड़ना, और इसका खून तुम्हारे खून से पहले नहीं बहना चाहिए। उधर मेरे बाबा जान की वसीयत है, इधर आप वो हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर जवान किया है। उधर मेरे बाबा जान का हुक्म है, इधर आपका हुक्म है, फरमाइए मैं क्या करूं। इमाम अली मकाम ने दिल पर पत्थर रखते हुए हजरत कासिम को रुखसत किया। इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं और इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि यजीदी लश्कर कहने लगा कि ये देखो ऐसे लगता है कि जैसे 14वीं का चांद करबला में निकल आया है। उस जवान का हाल ये था जब वो शहीद हुए और इमाम अली मकाम ने उनका लाशा उठाया, उसका बोझ इतना था कि इमाम अली मकाम से उठाया ना जाता था। इमाम कासिम के पांव जमीन पर रगड़ रहे थे। अब जब इमाम अली मकाम तैयार होने लगे, आपके अपने शहजादे हजरत अली अकबर आए। अर्ज की बाबा जान अब मुझे इजाजत दे। हुसैन सलाम है तुझ पर, आज हम ये हमारे बच्चे किस खाते के बच्चे हैं, हमारी औलादें किस खाते की औलादें हैं। ये निकम्मे लोग, ना कोई नसब बड़ा है ना कोई काम बड़ा है, हम इन पर अपनी जान निछावर करते हैं, इनके लिए रातों को जागते हैं, इनको जख्म नहीं लगने देते, इनको कांटा नहीं चुभने देते। सलाम हुसैन को जिसने
18 سال کا علی اکبر اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے سامنے رخصت کیا ہے۔ یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر، یہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتے ہیں، اور صرف کھانا نہیں کھلاتے، اپنی جان دینی پڑے جان دیتے ہیں، اولاد دینی پڑے اپنی اولاد دیتے ہیں، یہ رب کے ساتھ ایسے وفا نبھاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب لڑ رہے میدان میں گئے، وہ یزیدی فوج کا لشکر حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کہنے لگا ارے یوں لگتا ہے کہ جیسے خود مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ ان کو ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا تھا، ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر علیہ السلام۔ لڑتے لڑتے ان کو شدت پیاس نے تڑپایا، پلٹ کر آئے بابا جان ایک گھونٹ پانی دے دیں، میں ان یزیدیوں کو آج آپ کے راستے سے ختم کر دوں گا، جہنم واصل کر دوں گا۔ حسین نے کہا میرے شہزادے پانی تو نہیں ہے، یہ مجھ حسین کی زبان ہے جس کو تمہارے بابا جان اور نانا جان حضور محمد مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے چوسا کرتے تھے کہ حسین مجھ مصطفیٰ کا رس تیری زبان میں گھل جائے، کل جب ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر پیاسا ہوگا، اس کو جب پیاس لگے گی تو وہ تیری زبان چوس کر اپنی پیاس کو دور کرے گا۔ علی اکبر نے بابا جان کی زبان چوسی، پھر پلٹ کر میدان میں گئے، لڑتے 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 یہاں تک کہ برچھیوں کے وار ہوئے، تیروں کے وار ہوئے، اور ان تیروں کے واروں سے چھلنی ہو کر زمین پر تشریف لائے تو آواز دی یا اباتا ادرکنی، بابا جان میری مدد کو پہنچیے گا۔ امام علی مقام تشریف لے کر کے گئے۔ اس منظر کو شاعر نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی بے بس تھی وہ ختم رسول کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ وہ ماں کھڑی خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ میرا لال جس کو میں نے پال کر بڑا جوان کیا تھا، آج بدبختوں نے اسے تیروں تلواروں سے چھلنی کر دیا ہے، اور وہ اپنے بابا جان کو پکار رہا ہے۔ سیدنا علی اکبر کے سینے میں ایک بھالا لگا ہوا تھا، آپ عرض کرنے لگے بابا جان یہ بھالا بڑی تکلیف دیتا ہے، اگر ایک بار یہ نکال دیں تو میں پھر سے کھڑا ہو کر کے ان بدبختوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ امام علی مقام نے جیسے ہی وہ بھالا کھینچا، خون کا ایک فوارہ نکلا جس نے امام علی مقام کی داڑھی کو تر کر دیا۔ امام علی مقام یہ ہے مقام رضا، یہ ہے مقام وفا۔ آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی مولا مجھ حسین کی طرف سے یہ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اب جب خود تشریف لے کر جانے لگے، گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کا گھوڑا چلتا نہیں تھا، گھوڑا رک گیا اور بار بار سر نیچے کرنے لگا۔ امام علی مقام نے اس کو ہاتھ مارا، تو چلتا کیوں نہیں ہے، سر کیوں نیچے کر لیتا ہے؟ جب اس نے دوبارہ سر نیچے کیا، آپ نے نیچے دیکھا، آپ کی شہزادی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے گھوڑے میرے بابا جان کو لے کر نہ جانا، کیونکہ یہ گھوڑا میں نے دیکھا ہے کہ جس کو بھی اس میدان میں لے کر کے جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی کہ زینب میری شہزادی سکینہ کو لے جاؤ، ان کا اصل نام سکینہ ہے، سکینہ عربی تلفظ میں سکینہ۔
اب آپ خود تشریف لے کر گئے اور آخری مرتبہ ان بدبختوں کو بتایا کہ لوگوں، میں حسین بن علی ہوں اور میں صبت رسول ہوں، تم میں سے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں کون ہوں، تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، جان لو کہ تم پر میرا خون بہانا، مجھ سے قصاص لینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم تمہارا مقدر کر دی جائے گی۔ وہ بدبخت اس بات سے نہ پلٹے، آپ سے لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے لڑتے لڑتے، پھر وہ وقت آیا جب آپ زخموں سے چور زمین پر تشریف لائے، اور بالآخر جب آپ نے نماز کا ارادہ کیا، اب وہ گھیرا ڈال کر دیکھنے لگ گئے کہ حسین کو کیسے قابو کیا جائے، کہ یہ تو زخمی شیر بھی ہم پر بھاری ہے، ہم سے قابو نہیں آتا۔ تو جس لمحے امام علی مقام اپنے مولا کے حضور سجدہ میں گئے، شمر بدبخت نے حکم دیا کہ آگے بڑھو اور حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان بدبختوں نے شہادت کے بعد تمام شہداء کے لاشوں کو جمع کیا اور پوری فوج کو حکم دیا کہ ان لاشوں کے اوپر سے گزر جائے۔ ان لاشوں کو پامال کیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا۔ آخری جملہ یہاں پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب سواری پر ان کو بٹھا لیا گیا اور قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے جانے لگے، تو انہوں نے جب امام علی مقام اور دیگر شہداء کے لاشیں دیکھے تو انہوں نے کہا یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی علیک الملائکۃ السماء، یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، ھذا الحسین بالعرا، یہ آپ کا حسین ہے جو بے لباس میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے، مرمل بالدماء، اور یہ خون میں لت پت ہے، یا رسول اللہ یہ کیسا حسین ہے جو پہچانا نہیں جاتا، مقطع الاعداء، یا رسول اللہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، یا محمدہ، یا رسول اللہ وبناتک سبایا، آج آسمان یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یا رسول اللہ وہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل، جن کا سر یا رسول اللہ اس سورج چاند ستارے نے نہ دیکھا تھا، آج اس امت پر وہ بدبختی آ پڑی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ دوستو اگلے جمعہ پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ منظر کسی اور نے نہیں، یہ منظر خود مصطفیٰ نے بھی دیکھا تھا، یہ منظر خود علی مرتضیٰ نے بھی دیکھا تھا، یہ منظر خود فاطمہ الزہرا نے بھی دیکھا تھا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو قرآن نے کہا تھا یوفون، یہ میرے محبوب کے گھر والے صاحبان وفا ہیں۔ جب امام علی مقام کی گردن پر چھری چلی، وہاں ہاتف غیبی سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین کی مطمئنہ نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت عطا فرمائے، حضور کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، اور ان کے غم میں آنسو بہانا نصیب فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔